السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ قابل احترام صدر مجلس، حاضرین انجمن، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت میں لفظائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے استقامت۔ میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کا لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالت میں اس سے نہ ہٹنا، جیسے بھی مشکل آئے اسے برداشت کر لینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فاستقم کما امرت، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے جو میں پھر آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت اختیار کر۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ جب معزز حضرات، آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کفار مشرکین نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، مگر صبر و استقامت کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے، تب بھی میں اس کام سے یعنی دعوت توحید کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایک شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے خوب ترجمانی کی ہے، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئے زمیں کا مال و جر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا دانہ پانی بن کر کے ان کو گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کے والدین کو ایسی تکلیف پہنچی، مگر وہ حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد کو ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے شرمناک طریقے سے شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کا مالک میں انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا دیتا اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھوا دیتا، لیکن ان کے زبان پر یہی الفاظ ہوتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے، لیکن ان کے چنانچہ ایک شاعر ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، نشان سجدہ توحید تھا جن کی زمینوں پر، دھرے رہتے تھے پہرو سخت پتھر ان کے سینوں پر۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔